میں عرفان صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. آج جو ہوا ہے اس کا اب کیا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ سپریم کورٹ پہ بھی سپلٹ ہو گیا ہے, کلیئر سپلٹ نظر آ رہا ہے ہمیں. یہ سپلٹ کی وجہ ہے نا کہ فل کورٹ نہیں بن رہا تھا. وہ تو ہماری جو اپریہنشن تھی کلیئر ہو گئی آج. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر سپلٹ نہ ہو تو پھر تو کمفرٹیبلی وہ بینچ بن جاتا نا, کیونکہ سارے مطلب فل کورٹ میں چل رہا تھا معاملہ. تھرو آؤٹ آپ پیٹرن نہیں دیکھ رہے, اٹس ٹو مچ آف اے کوئنسیڈنس کہ وہی ججز وہی کیسز سنتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ایک جج صاحب فائد عیسیٰ کا کیس جو ہے وہ تو 10 جج جو ہے وہ سنتے ہیں, اور یہاں پہ پورے پاکستان کا کیس جو ہے وہ 3 جج, اور پھر علی ظفر صاحب جو ہیں جو کہ میں میرے بہت دوست ہیں اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, ان کی اپنی پرابلمز ہیں. مطلب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ 3 جج ہی سنیں. علی ظفر صاحب کو کیوں نہیں کہہ سکتے تھے کہ سارے سن لیں؟ علی ظفر صاحب کا کوئی وہ ان سے پوچھ لے کہ وہ کیوں یہ کہہ رہے تھے. اگر وہ پورے اویلیبل نہیں تھے چلو 10 سن لیتے, 9 سن لیتے. یہ کیوں تھا ان 3 پہ کیوں انسسٹ کر رہے تھے؟ اس سے بھی ہماری بات کو تقویت ملتی ہے. لیکن علی ظفر صاحب بالکل ان کا اس سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیں, بیکاز علی ظفر صاحب تو پورا ان کا موقع دیں اس بات سے سیٹسفائی کرنے کا. جی علی ظفر صاحب, آپ نے بات سنی عرفان قادر صاحب کی, چلیں اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں. لیکن ساتھ ایک اور بھی میرا سوال ہے کہ گورنمنٹ کو جو اب اچانک ریفارمز یاد آئی ہیں کہ انتقامی کارروائی ہے, بیکاز ابھی رگڑا لگا ایک فیصلے میں تو سڈنلی سب کو یاد آ گیا. یہ ایک سوال ہے, لیکن پہلے اس کا جواب دے دیں. آخر آپ لوگوں کو اعتراض کیا تھا یہ فل بینچ میں؟ نظر اب یہ آ رہا ہے آج کے ووٹ کے بعد جو یہ جوڈیشل کاؤنسل میں ہوا ہے کہ واقعی 2 گروپس ہیں, اور شاید اسی لیے چیف جسٹس صاحب سرٹن ججز کے ساتھ ہی بینچز بناتے ہیں اور باقیوں کو نہیں لاتے اس میں. جی دیکھیں, جہاں تک تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا معاملہ ہے اور اس کی جو کاروائی ہے, اس کا جو کیس تھا جس کی سماعت ہوئی اور فیصلہ ہوا, ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جو رولنگ کو چیلنج کیا گیا تھا, دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پہلے بات کرتے ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک وقت یہ تھا جب یہ بنائی گئی تھی تو یہ ایک ڈکٹیٹوریل قسم کی یہ ایک اینٹیٹی بن گئی تھی, جس میں چیف جسٹس صاحب آتے تھے اور وہ جو کچھ کہتے تھے باقی سارے لوگ. اینٹیٹی بن گئی تھی جس میں چیف جسٹس صاحب آتے تھے اور وہ جو کچھ کہتے تھے باقی سارے لوگ اس کی بات مان جاتے تھے, اور جو ساری پروسیڈنگز تھیں وہ بڑی سیکرٹ طریقے سے ہوتی تھیں. تو ہم سارے اس کو آبجیکٹ کرتے تھے, ہم سارے اسے شکایت کرتے تھے کہ جناب یہ کیا ہے, اس کا مطلب کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی, کوئی آپس میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے, اور پروسیڈنگز اوپن اور ٹرانسپیرنٹ کیوں نہیں ہوتی. یہ اپوائنٹمنٹ کا پروسیس بالکل اوپن ہونا چاہیے. ہر جج کی ہر جو اس میں پارٹیسپینٹ ہے, چاہے وہ اٹارنی جنرل ہو, چاہے وہ لا منسٹر ہوں, چاہے وہ بار کاؤنسل کے ریپرزینٹیٹیو ہوں, اب آپ کے خیال میں بڑی اوپن ہو گئی ہے. تو اب وہ اوپن ہو گئی ہے. اب جب اوپن ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تصادم ہو گیا ہے اور یہ کانفلکٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے. سارے اپنے اپنے انڈیویجول. آپ نے فائز عیسیٰ صاحب کا خط پڑھا ہوگا, آپ نے فائز عیسیٰ صاحب کا 25 جولائی والا خط پڑھا ہوگا جس پہ انہوں نے بہت اعتراضات اٹھائے. ایک انہوں نے اٹھایا کہ خود چھٹیوں کا روسٹر اپروو کیا چیف جسٹس صاحب نے, اور وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے چھٹیاں سپریم کورٹ کا روسٹر ایشو کیا, اس کے مطابق ججز باہر نکلے, میں بھی باہر گیا, دوسرے ججز بھی اپنے اپنے مطابق ملک سے نکلے یا جہاں بھی گئے. اس کے بعد اچانک آپ نے یہ اجلاس بلایا ہے. اس پہ پہلے 3 اجلاس آپ نے ہائی کورٹ کے ججز پہ کیے جن کی ضرورت نہیں تھی, اور اس پہ اتنی جلدی کیا تھی, آپ پھر چھٹیوں کے بعد کر لیتے. اور ان کا مطلب یہ تھا کہ ایک جج ریٹائر ہو رہے ہیں 2 ہفتے سے, سجاد علی شاہ صاحب, ان کو بھی آپ نے بٹھا دیا, یعنی کہ وہ بھی فیصلہ کریں گے کہ ان کی جگہ کون آئے گا. مجھے یہ بتائیے, اور بھی اعتراضات بہت سے ہیں, جلدی کیا تھی اتنی کہ یہ اس طرح بلایا گیا کہ اٹارنی جنرل علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں, وہ بھی زوم پہ آ رہے ہیں, جو آپ کے سینئر موسٹ جج ہیں عیسیٰ صاحب, فائز عیسیٰ صاحب, وہ بھی زوم پہ اسپین سے جوائن کر لیں. اس سیشن کی اتنی ایمرجنسی کیا تھی اس اپوائنٹمنٹس کی چیف جسٹس صاحب کو؟ جی وہ تو دیکھیں, ایڈمنسٹریشن جو چیف جسٹس صاحب کے پاس ہوتی ہے ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے. میں صرف اندازہ لگا سکتا ہوں. اندازہ میرا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس 3 یا 4 سیٹیں سپریم کورٹ کی خالی ہیں, 50-60 ہزار پتہ نہیں کتنے کیسز پینڈنگ ہیں, بینچز جو ہیں
ان کو دن رات کام کر رہے ہیں، تو ایک اسٹرینتھ بڑھانے کی جلدی ضرورت تو ہے. تو پھر ججز کی چھٹیاں اس کے مطابق کر دیتے، ججز کو چھٹیوں پہ بھیجنے سے پہلے اجلاس کر لیتے. اجلاس آپ کے اعتراضات، جی آپ کے اعتراضات تو ہو سکتے ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اندازہ میرا کیا ہے، تو میرا خیال ہے جلدی اس بات پہ ہے. لیکن آپ کے خیال میں بہتر کیا تھا؟ چھٹیوں کے بعد کر لیتے کہ اگر ایک سال سے کیسز پڑے ہوئے ہیں تو کیا 30 دنوں میں بہت قیامت آ جانی تھی آپ کے خیال میں کیسز میں؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کر دیتے تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی اگر ڈیلے تھوڑا سا ہو بھی جاتا. لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی مجھے کوئی اتنا سیریس ایشو نہیں لگ رہا. ایک چیف جسٹس ہیں، ان کا ایک فیصلہ ایدر وے تو انہوں نے کرنا ہے. ہو سکتا ہے وہ اگر نہ کرتے تو ہم سارے یہ بات کرتے کہ جناب آپ کیوں نہیں ججز کو اپوائنٹ کر رہے، یہ کیوں خالی سیٹیں رکھی ہوئی ہیں. آپ کو جیسے قادر صاحب نے پوچھا، عرفان قادر صاحب نے پوچھا، آپ کو فل بینچ یا لارجر بینچ پہ اعتراض کیوں تھا علی؟ جی مجھے اب وہ میں بتاتا ہوں. وہ میرا بڑا سیریس اعتراض تھا اور وہ اعتراض میرا عدالت نے مانا بھی. سب سے پہلے تو میں اس چیز کے بالکل اگینسٹ ہوں کہ آپ کسی طرح کی بلنگ ٹیکٹک کریں عدالت کے اوپر، کہ عدالت کے باہر بیٹھ کے آپ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے، ہم پارٹیز ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمیں یہ کیس ایسا ہے جس میں آپ کو فل کورٹ بنانا ہی بنانا ہے، نہ بنایا تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اس قسم کی اگر بلنگ ٹیکٹک ایک بار کورٹ ماننا شروع ہو جائے صرف اس وجہ سے، اور کوئی وجہ نہ ہو قانونی وجہ، صرف اس وجہ سے مانے تو یہ وجہ ہو گئی، بلیک میل ہوتا رہے گا. یہ تو ایک تھا. دوسری مسئلہ یہ ہے کہ آج سے 25 سال کی اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں تو فل کورٹ صرف 3 یا 4 بار بنا ہے، اور وہ بھی تب بنا ہے جب اس وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا ایشو آیا تھا. ایک ایشو آیا تھا کہ کیا عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ امینڈمنٹس کو، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو بھی کہہ دے. لیکن علی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ایک ایسی آئینی، سن لیجیے نا میری بات، نہیں میں سوال ایڈ آن کر میری بات سن لیجیے. ایک ایسی آئینی تشریح جس میں پہلے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گری، پھر اس کے بعد پنجاب میں ان لوگوں کی گورنمنٹ گری، اور اس کے ایک بہت دور رس قسم کے اثرات ہیں. پورا لینڈسکیپ چینج ہوگا بیکاز پنجاب گورنمنٹ گرنے سے سینٹر کی گورنمنٹ بھی گر سکتی ہے. تو 3 گورنمنٹس جس آئینی تشریح کے تحت امپیکٹ ہو رہی ہوں، کیا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ لارجر بینچ بیٹھے، کم از کم لارجر بینچ بیٹھے یا فل بینچ بیٹھے؟ مالک صاحب، میں آپ کو آدھا وکیل سمجھتا ہوں، اس لیے آپ سن لیجئے تو آپ میرے سے ایگری کر جائیں گے. جب بھی آپ نے 25 سال میں بنائے ہیں 3 یا 4 فل بینچز، وہ سارے ایسے معاملے تھے جس میں اتنا گھمبیر ایشو تھا. ایشو یہ تھا مثلا ایک کیس میں کہ کیا آئین کے تحت عدالت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ آئین میں تبدیلی پارلیمنٹ لا ہی نہیں سکتا، کیا کوئی بیسک سٹرکچر ہے آئین کا. اس قسم کے جب ایشوز تھے تو عدالت نے سوچا کہ اس کے اوپر، یا اس وقت کے چیف جسٹس نے سوچا کہ اس میں فل کورٹ کی ضرورت ہے، ہر جج کا ویو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور اس 25 سال میں کوئی تقریباً 40 ایسے کیسز ہیں جو کہ جس میں عدالت کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ فل کورٹ بنائیں، عدالت نے ریفیوز کیا. اور تقریباً کوئی 4,500 ایسے کیسز ہیں جس میں کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کی انٹرپریٹیشن تھی، لیکن وہ 2 ججز یا 3 ججز نے ڈیسائیڈ کیا. اب عدالت کے سامنے عدالت نے پوچھا کہ ٹھیک ہے جناب، ہم تیار ہیں، ہم بالکل تیار ہیں کچھ آپ کی بات سننے کے لیے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس کیس میں اتنا کون سا گمبھیر مسئلہ ہے، کون سا ایسا لیگل ایشو ہے جو کہ ہم 3 ججز نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. بار بار پوچھا گیا. میری نظر میں کوئی ایشو ہی نہیں تھا، یہ صرف 63A کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی. اچھا ویری کوئکلی، میں پھر ٹائم تھوڑا ہے، میں نے ان کو بھی لینا ہے، عرفان صاحب کو بھی، لیکن کوئک آنسر اس میں دیجیے گا کہ جو 63A کا بھی، جو علی صاحب جو 63A کا بھی ایشو تھا وہ بھی ابھی سیٹلڈ ایشو نہیں ہے، وہ بھی سپلٹ ڈیسیجن تھا 3-2، اور 2 ججز نے بڑی سخت اپنے ڈیٹیل انہوں نے لکھا ہوا ہے. ان کا آپ کانسٹیٹیوشن لکھ رہے ہیں، بہتر نہیں تھا کہ وہ اپیل پہلے طے ہو جاتی، کیونکہ اس فیصلے کی بیسس پہ آگے 2 فیصلے ہوئے ہیں. تو وہ ایک انسیٹل میٹر ہے جو چیف جسٹس نے کہا کہ جی مسئلہ طے شدہ ہے، طے شدہ تو نہیں ہے، اس کا ریویو تھا. میں ذرا عرفان قادر صاحب کو اس پہ لے لیتا ہوں.